الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو۔ خود ترکش والے کہہ دیں گے، یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور سامنے بیٹھے غیور مسلمان بھائیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی میری مائیں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے شعر سے یہ احساس دلا دیا کہ حالات حاضرہ مسلمانوں کا اچھا نہیں گزر رہا ہے، لیکن جن مصائب سے، جن آزمائشوں سے مسلمان گزر رہا ہے، ان مصائبوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے،
اور وہ ہے رب کے حکم پر نتمستک ہونا۔ ناظم جلسہ نے مجھ حقیر کو بلا کر یہ کہہ دیا کہ ایک نوجوان حالات حاضرہ سے باخبر، اس لیے میں نے اپنے بزرگوں کا یہ شعر سنا کر احساس دلا دیا کہ دنیا والوں کبھی یہ مت سوچنا کہ بازی تم جیت جاؤ گے، کیونکہ بازی تو ہم ہی جیتیں گے۔ اس لیے کہ ہم صدیق اکبر و عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات پورے مسلمانوں کے لیے اطمینان بخش ہے۔ آئے دن اخبارات سے لے کر سوشل میڈیا سے لے کر اور چوک چوراہوں پر چند باتوں کو سن کر مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل رکھ کر کے اور اپنے نور ایمانی کو جگانے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اگر ایمان کی حرارت رہی تو دنیا کا کوئی بھی تخت ہمارے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے۔ لیکن چونکہ میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے سب سے پہلے اس موضوع میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، اس گناہگار کو، کہ اگر ان باتوں کو ہم اپنے اندر نہیں محسوس کرائیں گے اپنے آپ کو، تو کسی بھی جنگ کو ہم نہیں جیت سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر کسی بھی کمیونٹی کے انسان ہو، چھوٹے ہو یا بڑے، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، عالم ہو یا عاقل ہو یا بالغ ہو، جاہل ہو، شہروں میں رہنے والے ہوں یا دیہات کی جھوپڑی میں، جہاں بھی ہو، سب کی زبان پر ایک ہی چیز ہے: کامیابی، کامیابی۔ انگریز کہتے ہیں سکسیس، I like to be success، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ عربی لوگ کہتے ہیں انا اريد ان افوز، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں ہندی بولنے والے کہتے ہیں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ بولتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ سب سے پوچھو کہ تمہارا معیار کامیابی کا کیا ہے؟ تم کس بیس پر اپنے آپ کو کامیاب شمار کرانا چاہتے ہو؟ تو فوراً ایک کسان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم نے دھان کی بویائی کی، جتائی کی، اور زمین سے اگر ہمارے کھیتوں میں 5 من کے بجائے اگر 6 اور 7 من کٹھا ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا۔ ڈاکٹر MBBS بن کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت کامیاب ہو جاؤں گا جب میرا کلینک کھل جائے اور شاندار ہاسپٹل بن جائے اور اس میں پورے اطراف کے لوگ بھیڑ لگا لیں تو میں کامیاب بن جاؤں گا۔ گویا کہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں، سب کا کرائیٹیریا، سب کا معیار الگ ہے۔ ایک مقرر جو جس کے اندر اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب تب ہو جاؤں گا جب میری تقریر پر عوام تالیاں پٹے، واہ واہی کرے، اور ایک امام صاحب اپنے آپ کو یہ احساس کرے
کہ میں اس وقت کامیاب ہو جاؤں گا کہ جب لوگ میری تلاوت پر، میری آواز پر تعریف کریں، آپس میں گفتگو کریں۔ واقعی میں امام صاحب کی آواز ہے، گرچہ کہ پوری دنیا نے اپنا اپنا کرائیٹیریا چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ ایک پیرنٹس اپنے بچے کو جب دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اسکول سے بھاگتا ہوا دوڑ کر آتا ہے اور کہتا ہے مام آئی ویری تھرسٹی پلیز گیو می واٹر بیکاز آئی ایم تھرسٹی دیر از ویری ہاٹ and the weather is not good. I have seen a lot of environment birds. Please give me water. I would like to remove my thirstiness. ماں باپ سینہ چوڑا کرتے کہتے ہیں میرا بیٹا کامیاب ہو گیا اس بھوجپوری ایریا میں جہاں بولنا چاہیے امی ہمارا کے پانی دو، امی ہم بڑی پیاس ہمارا لاگل با، پیاس ہمارا محسوس ہوتا کہ میرا بیٹا ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے بچوں کی طرح کہتا ہے آئی ایم تھرسٹی پلیز گیو می واٹر، کہ میں بہت پیاسا ہوں مجھے پانی دے دیجئے۔ مام پلیز گیو می منی آئی وڈ لائک ٹو ہیو چاکلیٹ، مام مجھے پیسہ دے دو مجھے چاکلیٹ چاہیے۔ آئی وڈ لائک ٹو ہیو آئس کریم، مجھے کپڑے چاہیے، کلاتھ ETC ایٹسٹرا۔ وہ باتیں انگلش میں کرتے جاتا ہے، موم خوش ہو جاتے ہیں، ڈیڈ خوش ہو جاتے ہیں۔ اچانک وہ انجینئر بھائی سعودی سے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابو پڑھائی کر رہا ہے۔ بابو کہتے ہیں موم ہوئس کون ہے؟ موم بولتی ہے تیرے بھائی ہیں، انجینئر صاحب فون کیے۔ وہ بھائی لیتا ہے ہاں ہیلو بھیا ہاؤ آر یو، آر یو فائن؟ وہ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے یار، یو آر سکسیس، یو آر سکسیس، وائی ایم آئی سکسیس؟ بیٹا تو کامیاب ہے بھائی، تو کامیاب ہے بھائی۔ کیوں میں کامیاب ہوں؟ بیکاز یو آر اسپیکنگ انگلش، یو آر ٹاکنگ ان انگلش لینگویج، تو انگلش بول رہا یار، تو انگلش میں بات کر رہا، بیکاز یو آر سکسیس۔ بٹا وہ بیچا، وہ لڑکا، وہ نوجوان، وہ چھوکرا، اور ہی از فیلنگ ویری انجوائمنٹ، وہ کودنے لگتا ہے، جمپنگ ہیئر اینڈ گوئنگ، جاکنگ، ٹاکنگ، اسٹائلش ہیئر اسٹائل، بالوں کو کلوتھ کو وہ شروع کر دیتا ہے اور بولتا ہے واقعی میں آئی ایم ویری سکسیس بیکاز مائی بردر از پریزنگ می، میرا بھائی میری تعریف کر رہا ہے، مائی ڈیڈ، پیرنٹس، نیبرس، سوسائٹی اینڈ سماج آل آر پریزنگ می، اپریشیٹنگ می، سب لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، سب لوگ مجھ پر تالیاں مار رہے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن میں نے جب قرآن کی تلاوت کی، میں نے جب اس رب کو دیکھا اور دنیا والے کے نقلوں کو دیکھا، دنیا والوں کی اپنے الفاظ کو دیکھا، میں نے قرآن کو دیکھا، میں نے اللہ کو دیکھا، اس اللہ کو جو کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ میں ایک ہوں، اس اللہ کو جو کہتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار، کہ تم دن کے اجالے میں بولو، تم رات کے اندھیرے میں بولو، تم تنہائی میں بولو یا بھیڑ میں بولو، تم رات کے اندھیرے میں بولو، تم زور سے بولو یا آہستہ بولو، میرے نزدیک سب برابر ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا تم مان یا میری مت مان فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محمد کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اللہ ایک ہے، هو الأول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان پر بھی اسی کی بادشاہت، زمین پر بھی اسی کی بادشاہت۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تم دل میں جو رکھتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، تم بولو گے اللہ اسے بھی جانتا ہے، تم زور سے بولو اللہ اسے بھی سنتا ہے، تم آہستہ بولو اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ وہ اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ Who is success؟ کون کامیاب ہے؟ اللہ کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے اور کوئی کامیاب نہیں۔ اگر میں یہ مرنے والا، سڑنے والا، گلنے والا یہ عبداللہ، یہ فقیر اگر یہ سمجھے کہ چند باتیں بول کر یہ لوگ جو واہواہی کر دیں گے میں کامیاب ہو گیا، قسم خدا کی کائنات ختم ہو جائے گی اگر عبداللہ نے یہ بات سوچ لیا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جس دن میدان محشر میں میرا رب اپنے تخت کو سجائے گا اور کہے گا عبداللہ
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ آج یہ نام اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، اور جا پل صراط پہ بجلی کی طرح گزر جا، اس دن کامیاب ہوگا۔ اس دن یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ مرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی کامیابی کے معیار میرے رب نے قرآن میں طے کیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو اس نبی امی کے اتباع کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جس کو توریت میں پاتے ہیں، انجیل میں پاتے ہیں، جو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ اور جس بات کو میں خود اپنے آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، پورے اپنے بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اور پردہ نشی اپنی بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، او بھائی، او میرے بھائی، بس 15 منٹ بیٹھ جائیے اور یہ اہم بات سن لیجیے کہ جو وہ نبی جو اچھائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور طیب چیز کو کھانے کا حکم کرتا ہے، اور خبیث چیز سے منع کرتا ہے، آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کا بندہ اپنے اللہ کے نبی کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طیب چیز یعنی حلال چیز کو کھا لیتا ہے، خبیث چیز یعنی حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ اب ذرا سنیے میری بات، عبادات کے نام پر، نماز کے نام پر ہر ہفتے گشت میں، تقریر میں، اجتماعات میں، جمعہ کے بیانات میں سنتے رہتے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب مولوی صاحب آ کے بولتے ہیں زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، مدارس کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دو۔ نماز بھی ہو رہی ہے، 20 سال پہلے اتنی مسجدیں نہیں تھی، اتنے مدرسے نہیں تھے، اتنے مکاتب نہیں تھے، اتنے حفاظ نہیں تھے۔ لا ریب فیہ، کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، رد کی آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے فرمایا قرآن میں ذرہ برابر شک کرنے والا کافر ہے، وہ اسلام سے he is out of ایمان، وہ ایمان سے باہر ہے، وہ کافر ہے۔ Those who have thought about Quran and the words of Quran، جو قرآن کے بارے میں ذرہ برابر شک رکھتا ہے، they are not مومن، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، نیور ایور، کبھی بھی نہیں مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس نے قرآن کے بارے میں ذرہ برابر شک کر لیا۔ اسی قرآن میں لکھا ہے ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ بلیور، وہ مسلمان، if you perform salah and namaz will remove all kind of evils from you and from your society، کہ وہ مسلمان اگر تو نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز تیری ذات سے، تیرے سماج سے، تیری سوسائٹی سے پوری برائی کو ختم کر دے گی۔ لیکن آج نماز اتنے پڑھے جا رہے ہیں، اتنے پڑھے جا رہے ہیں، پیشانی پہ ٹھیلا ہو جا رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں حاجی صاحب، نمازی صاحب، قاضی صاحب، امام صاحب، مقرر صاحب، شاندار ٹھیلا، تخنوں پر ٹھیلا، پیشانی پر ٹھیلا، لیکن مسئلے الجھتے جا رہے ہیں، حل نہیں ہو رہا۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ رب نے فرمایا نماز پڑھ لو، زندگی میں سکون، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک واقعہ کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک شخص جنگل کے اس
تنہائی میں بیٹھ کر کے یا رب کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے سکون والی زندگی دے دی، تو نے مجھے دھن دیا، دولت دیا، شہرت دیا، عزت دیا، سکون دے دے، اطمینان دے دے، میرے قلب کو اللہ اطمینان دے دے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ تو بار بار یہی نہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے۔ اے موسیٰ یہ بات سن لے، برگجوا کے لوگوں سن لو، اے تقریر کرنے والا عبداللہ سن لے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بندہ اللہ اللہ کہتے کہتے اپنی سانس گوا دے گا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر جو لوتھڑے ہیں وہ حرام لقمے کے بنے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے جسم کے اندر جو لوتھڑے ہیں وہ حرام لقمے کے بنے ہیں۔ مسلمانوں، میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں اس مسجد میں نماز کی بھی بات کرتا ہوں، روزے کی بھی بات کرتا ہوں، زکوٰۃ کی بھی بات کرتا ہوں، لیکن میں ہر دوسرے دن حاجی صاحب کو انگلی سے خطاب کر کے، اپنے آپ کو خطاب کر کے ایک چیز کی دعوت سب سے پہلے دیتا ہوں کہ جس نے بھی حرام کا لقمہ کھایا نہ اس کی عبادت قبول، نہ اس کے سجدے قبول، نہ اس کے حج قبول۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ اللہ پاک حضرت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ابھی کچھ سازشوں کی وجہ سے جیل میں بند ہے، اللہ ان کی رہائی کا کوئی ذریعہ پیدا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایک دانہ لقمہ حرام کا استعمال کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 700 مقبول نمازوں کو رد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایک دانہ حرام لقمے کا استعمال کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 700 مقبول نمازوں کو رد کر دیتا ہے۔ اور آگے سنیے، حدیث میں بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو شخص حرام کا لقمہ استعمال کر لیتا ہے اللہ اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتی، بلکہ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے فرمایا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کی اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ میں نے معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب کی تفسیر میں پڑھا کہ باطل کا مطلب کیا ہے، یہ باطل کس مال کو کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، ان کے حوالے سے اور جمہور صحابہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ باطل کا مطلب ہے ہر وہ مال جو چوری کے ذریعے سے، جو ڈاکہ کے ذریعے سے، جو زنا کے ذریعے سے، جو دھوکہ کے ذریعے سے، جو غصب کے ذریعے سے، جو دیوراج کے ہمارے مسلمان اپنے بیٹے کو بنا دیتے ہیں انجینئر، کیا بناتے ہیں بولیے؟ انجینئر، ڈپلوما، ٹیکنیشین، اور محنت کر کے پاسپورٹ بنوا کر کے
اور شاندار طریقے سے اس کے ویزے کا انتظام کر کے اس کو سعودی بھیج دیتے ہیں۔ اور جب بیٹا پیسہ بھیجتا ہے اس حلال پیسے کا استعمال وہ بیٹا جو صبح 4 بجے اٹھ کر بھور میں بس پہ لائنیں لگ کر کھڑا ہو کر کے جا کر کے پلانٹ میں کام کر کے 40,000 50,000 روپیہ خون پسینے کی کمائی کو جب بھیجتا ہے تو یہ ماں باپ اس پیسے کو دیکھ کر آپے سے باہر آ جاتے ہیں، اور اس پیسے کے لیے یہ نہیں کہ وہ کام کریں جو عبد الرحمن بن عوف نے کیا تھا کہ تجارت پہ لگائیں، بزنس پہ لگائیں، درخت لگائیں، دکانوں کو کھولیں، مکانات بنا کر کرائے پر دیں، بڑے زمین خریدیں، نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ سود کا کاروبار کیا کرتے ہیں؟ وہ سود کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کیا۔ یہ بات مولانا امیر صاحب نے اپنی تقریر میں کی کہ سود کا کھانے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں سے 36 بار زنا کیا۔ اور آگے قرآن میں لکھا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ سود کا مال گھٹتا ہے، صدقہ کا مال بڑھتا ہے۔ سود کھانے والے نیور سکسیس، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہوتے۔ گاڑی مل جاتی، مکانات بن جاتے، وہی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اسی گاڑی پہ بیٹھا اس کا بیٹا اس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتا ہے، پریشان۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حرام مال کمانے اور کھلانے والا کہ اس کا بچہ کبھی سوستھ نہیں رہتا، اس کا بچہ تندرست نہیں رہتا، اس کا بچہ پریشان رہتا ہے، اور یہ اپنی دواؤں کی مدد سے، ہاسپٹل کی مدد سے یا وہاں کی مدد سے سوچتا ہے کہ میرا بچہ سوستھ ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، بچہ دواؤں سے سوستھ نہیں ہوتا، بچہ تو لقمہ حلال سے سوستھ ہوتا ہے۔ بہرحال قصے مختصر یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میرا ایک ہی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین جلسہ سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے 10 منٹ اور بولنے دیجیے صرف حلال کے اوپر۔ تمام تقریروں کا، تمام عبادات کا حافظ بننے کا، عالم بننے کا، مقرر بننے کا، تمام چیزوں کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ جس کی زبان حلالی ہو اور جس کے پیٹ میں حلال لقمے ہوں اس کے اندر وہی مدد ہوگی اس کی جماعت کے ساتھ جو غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مدد پہنچائی تھی۔ لیکن اگر حلال لقمے نہ ہو تو یہ مدد نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بول رہے تھے مجھ سے، اور میں بھی اس بات کو بہت سوچتا ہوں کہ پہلی جماعت جاتی تھی کہیں تو شرط ہوتی تھی، امیر صاحب کے پاس کوئی بولتا تھا کہ امیر صاحب آج دوپہر کی دعوت ہے، تو امیر صاحب پوچھتے تھے کہ دعوت ہے کیا کام کرتے ہو؟ جی امیر صاحب دکان کرتا ہوں۔ کوئی اور کام تو نہیں کرتے؟ سود کا کاروبار تو نہیں کرتے؟ بیاج تو نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتا ہوں۔ تب تیری دعوت قبول۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اور آج ہم جیسے نالائق کہیں بھی دعوت مل گئی، سودی گھر میں دعوت مل گئی، بیاج والے گھر میں دعوت مل گئی، کوئی دعوت دے دیا، جرپس کی کھیت کھانے والا دعوت دے دیا، دھان پر پیسہ لینے والا دعوت دے دیا، سب کی دعوت بسم اللہ والا برکت اللہ۔ وہ بھول گئے بسم اللہ اولہ وآخرہ، وہ کھانا کھا لیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کہیں دعوت مل گئی اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، بس کرتے چلے گئے، دعائیں کرتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب قوم کے اندر حرام لقمے گھومتے ہوں گے تو یہ قوم چوک چوراہوں پر گاجر مولی کی طرح کاٹی نہیں جائے گی، تو اس کے اندر بہادری پیدا ہوگی۔
اس کے اندر حضرت حسنین جیسی صفت پیدا ہوگی، اس کے اندر لڑنے کی صفت ہوگی، اس کے اندر ڈٹنے کی صفت ہوگی، اس کے اندر جواں مردی ہوگی، اس کے اندر بے باکی ہوگی۔ یہ موت سے گھبرائے گی، یہ قوم موت سے گھبرائے گی، یہ قوم موت سے بھاگے گی، یہ قوم جو ہمیشہ کہتی تھی کہ موت سر پہ کفن باندھ کر جو گھومتی تھی اور یہ کہتی تھی جج کے سامنے کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے، تو لاکھ جیل میں ڈال دے، تو چوک چوراہوں پر مجھے سولی پر چڑھا دے، لیکن میری زبان پر اللہ اللہ کہنے سے تو نہیں روک سکتی، میرے چہرے کی داڑھیوں کو تو نہیں کتروا سکتی، میرے سر کے تاج کو تو نہیں چھین سکتی، لیکن جب قوم سب کچھ کرے گی اور اپنے لقمے کو حلال نہیں کرے گی تو پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے کہ سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، بیاج کرنے والا ان لوگوں سے کہہ دو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ۔ امام صاحب یاد صحیح پڑھ رہا ہوں میں نا؟ کیا ہے یہ؟ اگر سود کھانے والے ہیں کہہ دو ان سے کہ دنیا والوں سے لڑائی چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جرپس کی کھیت کھانا حرام ہے، سن لیجیے، حرام ہے۔ میں خود جانتا ہوں اچھے اچھے حاجی لوگ جرپس کی کھیت کھاتے ہیں۔ میں نے اپنے دوست اور اپنے محترم عزیز مولانا عبدالقدوس صاحب سے رات فون کیا، میں نے کہا کہ حضرت کوئی کچھ بھی بولے، بس مجھے تو بس یہ بولنا ہے کہ اللہ مجھے بھی حلال کھلا دے اور آپ کو بھی، آمین کہیے پہلے آپ، اور ہم سب کو حلال کھلا دے۔ کہ دیکھیے نا اچھے اچھے حاجی لوگ، تبلیغی لوگ، میں جانتا ہوں تبلیغی لوگ جرپس کی کھیت کھا رہے ہیں، نمازی لوگ، پہلے صف میں پڑھنے والے اور دین میں اچھے خاصے صدقہ کرنے والے۔ مولانا امین صاحب نے حضرت فرمایا ہے کہ حرام مال سے صدقہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے کھنگالتا ہوتا۔ جیسے اپنے ناپاک کپڑے کو کوئی پیشاب سے کھنگالے گا تو کبھی پاک ہوگا؟ بولیے، ارے ہوگا؟ کوئی اگر پیشاب سے اپنا کپڑا کھنگالے تو اس کا کپڑا پاک ہوگا؟ ایسے ہی اگر کوئی شخص حرام پیسے سے مسجد بنا دے اس کا بیڑا پار ہوگا یا غرق ہوگا؟ کوئی اگر شخص حرام پیسے سے کسی حافظ کو بنا دے، حافظ کسی بچے کو حافظ بنا دے، مدرسے میں کمرہ بنا دے، مدرسے والوں کو 5 لاکھ کا رسید کٹوا دے، کہ وہ پاک ہو جائے گا؟ بھاگا بھگایا مولوی صاحب بہت پریشان ہوں، ذرا 5 لاکھ کی رسید کاٹ دو میرا بیڑا پار ہو جائے، لیکن اس کا پیسہ تو حرام ہے، یہ سب جا رہا ہے رد، کیونکہ تیری کمائی ردی ہے، تیری کمائی ردی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، بچیے اس سے بچیے۔ پاکستان میں ایک شخص تھے جو ایک بہت بڑا عالم، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گئے ان کی دکان پہ تو مٹھائی تول لیتے، بلوشاہی۔ جب مٹھائی تول لیتے وہ تو مٹھائی رکھے اور اس کے نیچے ایک کاغذ رکھے، تو کاغذ کے اوپر مٹھائی رکھے اور اس کے بعد ترازوئی میں کلو رکھے، 1 کلو، تو ترازوئی کے نیچے بھی ایک کاغذ رکھ دیے۔ حضرت فرماتے ہیں سلیمان صاحب، مولانا سلیمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں جا کر کے ان سے پوچھا، وہ حضرت آپ نے مٹھائی کے نیچے کاغذ رکھا تو سمجھ میں آیا کہ ترجوئی میں سیرا نہ لگے گا، لیکن یہ کلو کے اندر کاغذ رکھا یہ سمجھ میں نہ آیا۔ تو کہا کہ مولوی صاحب جاہل آدمی ہوں، سنا ہوں کہ تول برابر ہونی چاہیے، کاغذ کا تول کہیں بڑھ نہ جائے، اس لیے میں نے دونوں طرف کاغذ رکھا۔ ایسے ایسے لوگ۔ عرب کا ایک شخص مرکز میں آیا اور کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ناپ تول میں بڑھوتری کرنا، کمی مت کرنا۔ حضرت نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس چیز کی تجارت کرتا ہوں۔ اگلے سال آئے جب جوڑ میں
تو حضرت سے کہا حضرت آپ نے جو حکمت بتائی تھی کہ ناپ توڑ میں کمی مت کرنا، میں نے کمی نہیں کی، آج اللہ پاک پوری سعودی میں میری تجارت کو چمکا دیا۔ حضرت کو یاد نہیں تھا، حضرت نے فرمایا کیا بتایا تھا اور کس چیز کا کاروبار کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں، اور میں نے جب بھی کسی کو سونا دیا بڑھا کر کے سونا دیا۔ آج عالم یہ ہے کہ میرے پاس اتنے لیبر ہیں، اتنے مزدور ہیں کہ دکان کھولتے کھولتے میں تھک گیا، لیکن میرے کاروبار میں ترقی کے بجائے تنزلی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، آپ سب کچھ کرو، عبادات تھوڑے صرف فرض پڑھ لو، نفل مت پڑھو، اوابین چھوڑ دو، اشراق چھوڑ دو۔ اب یہ مت بولنا یہ پکڑ کے مولوی کو باندھ دو یہیں پہ، یہ ہم لوگ اشراق پڑھنے سے منع کر رہا ہے، اوابین پڑھنے سے منع کر رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوافل عبادات پر زیادہ توجہ نہ دیجیے، بلکہ ایک سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کسب حلال وجعلنا النهار معاشا، کہ ہم نے دن کو بنایا ہے معاش کے لیے کہ آپ حلال کمائیے، بچوں کو حلال کھلائیے اور خود بھی حلال کھائیے۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دنیا بھی چمکائے گا اور اللہ آپ کی آخرت بھی چمکائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو سن لیجئے، آپ کروڑوں عبادات کر لیجئے، لیکن اگر آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام کے کاروبار کر رہے ہیں، آپ چھوڑیے، میں اگر کرتا ہوں میری امامت میرے منہ پر مار دیا جائے گا، میرے سینے میں 300 پارہ کا یہ قرآن میرے منہ پر مار دیا جائے گا، میرے دیوبند کی فضیلت میرے منہ پر مار دی جائے گی، اس رات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ لچھے دار تقریر میرے منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے لقمہ حرام سے بچا دے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو بھی رزق دے حلال دے، حلال رزق میں میرا اللہ فرماتا ہے بڑھوتری ہے، بڑھوتری ہے۔ حلال کمانے والے کبھی فاقہ نہیں کرتے، کبھی پریشان نہیں ہوتے، اور حرام کمانے والے ہمیشہ فاقہ ہوتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو طیب مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، کیا اے لوگوں حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ آج اس حافظ کے اوپر جتنا فخر کیے ہیں، اس کے سامنے یہ ارادہ کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے گھر میں اب تک کے جو حرام دانے آئے ہوں گے، جانے یا انجانے، جانے یا انجانے، توبہ کریں گے اللہ سے کہ اللہ جو بھی کھلے دروازے سے یا پیچھے کے دروازے سے یا بغیر بتائے یا بتائے یا اب تک ہم نے جو جرپیس کی زمین لے رکھی ہوگی، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان زمینوں کو ہم واپس کریں گے۔ ہم جو بھی پیسے دھان پر دیے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اب ان سے دھان نہیں لیں گے، اب ان سے ہم قرض کی شکل میں ان سے درخواست کر کے ان سے پیسہ لے لیں گے۔ جو دیوراج میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس حافظ کے سامنے ہم یہ ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ آج سے ہم حرام سے بچیں گے اور حلال کھائیں گے۔ بتائیں بھائی انشاءاللہ کون کون کرتے ہیں ارادے، کون کون استغفار پڑھتے ہیں انشاءاللہ؟ میرے رب نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اگر تم استغفار کر دو گے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک کیا کرے گا برکت میں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارش دے گا، ویمددکم باموال ویمددکم باموال ویمددکم باموال ویمددکم باموال۔ کیا مطلب بھائی؟ بار بار پڑھ رہا بھی جی، اللہ تجھ کو مالدار بنا دے گا،
اللہ تجھ کو مالدار بنا دے گا. کب؟ آج توبہ کر لے تو کمل لا ذنب لہ، گویا کہ ایسا کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اب اللہ کیا کرے گا تیرے توبہ کرنے کے بعد؟ یمددکم باموال، کہ اللہ تجھے دولتوں سے نوازے گا، مال سے نوازے گا، کھیت و کھلیان سے نوازے گا. اور اگر تو صاحب اولاد نہیں ہے وہ اولاد ہی اللہ تجھ کو اولاد سے نوازے گا. توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، استغفار پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے. اور آج اس حافظ کی برکت سے اللہ پاک نے کھلم کھلا یا چھپے یا اعلانیہ طور پر یا باطن طریقے سے یا ظاہر طریقے سے جو بھی ہم حلال لقمے حرام لقمے کھائے ہوں، اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک اس جلسے کو قبول فرمائے. جن حضرات نے جو باتیں کہی ہیں، سب سے پہلی بات علم کے حوالے سے ہوئی، اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات نماز کے متعلق ہوئی، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور سے آج کی فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. تب جا کر کے جلسہ قبول ہوگا. سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، آج کی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے دعا کرتے ہیں. حضرت اجازت ہے، صدر صاحب اجازت ہے، دعا کریں گے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. یا اللہ یا اللہ، آج کی اس مبارک جلسے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا میرے مولا کریم اس حافظ کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرما. اللہ اس مجلس کو قبول فرما دے. اے اللہ آج میں تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے موجودہ حالات ہیں. ناظم صاحب نے کہہ دیا حالات حاضرہ، لیکن اے اللہ آج مسلمان بے بسی کا شکار ہو گیا ہے. اللہ آج مسلمان اندر سے ڈرا ہوا ہے. آج مسلمان بے چینی کا شکار ہو گیا ہے. یا اللہ مسلمان آج تیرے نام لے کر بھی ڈر رہا ہے. یا اللہ مسلمانوں میں جمع مردی عطا فرما دے، مسلمانوں میں بہادری عطا فرما دے. اللہ مسلمانوں سے بزدلی کو ختم فرما دے. اللہ مسلمانوں میں شجاعت نصیب فرما دے. وہ شجاعت، وہ بہادری جو تو نے علی المرتضیٰ کو عطا کی تھی، وہ بہادری جو تو نے کربلا کے میدان میں حضرت حسن کو عطا کیا تھا. اے اللہ مسلمانوں میں بہادری پیدا فرما. ان نوجوان مسلمانوں کو اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. انہیں شراب پینے سے بچا دے. اللہ انہیں جوا کھیلنے سے بچا دے. اللہ انہیں ڈسکو ڈانس سے بچا دے. اللہ ان مسلمانوں کے احساس دلا دے کہ ہر آئے دن ہمارے نبی کی توہین کی جا رہی ہے اور ہم ان غیروں کے ناچ ان غیروں کے گانوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اللہ ان نوجوانوں کے احساس دلا دے. اللہ اس حافظ کی برکت سے پورے امت مسکنہ کی حفاظت فرما دے. خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. بنگلہ دیش کے اندر جو حالات ہیں اللہ اس کی حفاظت فرما دے. وہاں کے ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام بھائیوں کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ کل اس ہندوستان میں 2 صوبے میں نتیجے آنے والے ہیں. اللہ جو بھی نتیجے آئے ملک کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دے. اللہ اس ملک میں ایسے حاکم کو مسلط فرما دے جو ہندو مسلم سکھ عیسائی میں بھائی چارے کا فروغ دے، بھائی چارے کا فروغ دے. یا اللہ اس حافظ کی برکت سے، اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کی برکت سے یا اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دے. وہ دارالعلوم دیوبند جس کی برکت سے تو نے پورے بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے. وہ دارالعلوم دیوبند اللہ جس کی برکت سے تو نے تبلیغی جماعت کو پورے عالم کے اندر پھیلایا ہے. یا اللہ اس دارالعلوم دیوبند پر کتنے سازش کرنے والوں کی بڑی نظریں پڑ رہی ہیں. اے میرے مولا کریم دونوں دارالعلوم کی حفاظت فرما دے، دونوں دارالعلوم کی حفاظت فرما دے. دارالعلوم ندوہ کی حفاظت فرما دے، مظاہرین سہارنپور کی حفاظت فرما دے، دارالعلوم ندوہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ وہ مرکز
وہ بننے والی مسجد کہ جہاں سے تو نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا، شرابی کو تو نمازی بنا دیا، سنگروں کو تو نے دین جمشید بنا دیا اور اپنے راستے میں شہید کرا دیا۔ یا اللہ اس برکت کی حفاظت فرما دے، اللہ جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارا تشریع کی حفاظت فرما دے، اے اللہ آل انڈیا مسلم پرست اللہ بورڈ کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، یا اللہ مولانا خالد صفی اللہ رحمانی، مولانا ارشد مدنی صاحب، یا اللہ جناب اسد الدین اویسی صاحب اور ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے پوری ملت کے لیے جو لڑ رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اللہ جو بے قصور مسلمان جنہوں میں بند ہیں، اے اللہ عمر خالد، شرجیت امام، فاطمہ اور ہمارے ہندو بھائی جو بے قصور جنہوں میں بند ہیں، اے اللہ عمر گوتم صاحب، مولانا کریم صدیقی صاحب، مفتی جہانگیر صاحب اور جتنے بھی لوگ جو بے قصور جنہوں میں بند ہیں، اے اللہ چچینیا کے جیل میں جو بند ہیں، چائنا کے جیل میں جو بند ہیں اور اسرائیل کے جیل میں جو بند ہیں مسلمان، یا اللہ سب کی رہائی کے ذریعے پیدا فرما دے، سب کی رہائی کے ذریعے پیدا فرما دے، یا اللہ برگجوا کے آج کی اس مبارک جلسے کو تو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے ظلم مسلمان کرتا ہو، چاہے ظلم کوئی بھی قوم کرتا ہو، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے دوسرے قوموں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو امن کا پیغام ہر جگہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما دے، مدارس کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جناب حبیب اللہ صاحب کے والدین کی یا اللہ ہر خواہش جو جائز ہو اس کو پورا فرما دے، اے اللہ ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دے، یا اللہ ایک خصوصی دعا ہے، یا اللہ ان کے دل میں اس حبیب اللہ کے لیے ہمیشہ کے لیے محبت پیدا فرما دے، یا اللہ عام طور پر لوگ اپنے بچے کو حافظ بناتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اسی بچے کو حافظ کے بعد شادی بیاہ کر دیتے ہیں تو اس کو بھی اسی دوسرے بچوں کی طرح تولنے لگتے ہیں، اے اللہ ان ماں باپ کے دل میں یہ ڈال دے کہ بچہ دیندار ہوگا، دنیا کما کر اور بچوں کی طرح نہیں دے پائے گا، اس لیے ماں باپ کے دل میں اللہ ان کے پرتی یہ محبت ڈال دے کہ ان بچوں سے وہ ماں باپ آخری سانس تک محبت کرے اور ان سے میدان محشر میں سر کے اوپر تاج کی مدد لے، پلسرار پر گزرنے والے مدد لے اور ان لوگوں کی سفارشی کا حقدار بن جائے کہ جو 10 لوگ جن کے بارے میں رب جہنم کے اعلان کر دے گا تاکہ یہ بچہ ان کے لیے سفارشی بن جائے، یا اللہ برگجوا میں خیر کی برسات کر دے، نور کی برسات کر دے، اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے، یا اللہ یتیم خانہ رحمانیہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، ہمارے مولانا کلام الدین صاحب کی اللہ صحت میں برکت دے، اللہ ان کے پاؤں کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کی دن رات صبح اور شام کی یتیم خانہ کی جو محنت ہے، اللہ میں کل رات ان کے پاؤں کو دیکھا، مجھے بہت اندر سے درد ہوا، یا اللہ ان کی تکلیف کو دور کر دے، وہ یتیم خانہ کا ایک پلر ہے، یا اللہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو مکاتب کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ جو بھاگ دوڑ کر کے قوم کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما دے، یتیم خانہ رحمانیہ کے جتنے بھی ہمارے ادارے سے یا استاد تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی محنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، یا اللہ ان کی محنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اللہ ان کے بچوں کے امتحان لینے کا موقع ملا ہے، یا اللہ ان بچوں کو جنہوں نے محنت کیا ہے اللہ سب کو قبول فرما دے، سب کو قبول فرما دے، برگجوا کے ہمارے صدر صاحب امام صاحب کی اللہ قبول فرما دے، اللہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جوگیا صاحب، ہمارے دوست ہمارے جعفران بھائی کی اللہ ان کے علم کی برکات کے پورے دورات میں پھیلا دے اور ہماری دعاؤں کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس جلسے کو قبول فرما لے اور ہم سب کو حرام سے بچ کر حلال دانے کھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔